الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی پروگرام تفہیم شریعت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سابقہ پروگرام میں ہم نے عقیدے کی اہمیت پر کلام کیا تھا کہ اگر انسان کے عقیدے میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ ہوتا ہے اور اگر انسان اپنے عقیدے کے اندر کوئی ایسی کمی کر دیتا ہے تو اس کے عقیدے کی خرابی اس کے اعمال کی نامقبولیت کا سبب بنتی ہے، پھر وہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جاتے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم ایمان اور کفر سے متعلق کچھ ضروری اور بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ ایمان اس شے کا نام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس کی دل سے تصدیق کرنا۔ اگر کوئی انسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغامات، آپ کی کتابیں، آپ کی شریعت کی دل سے تصدیق کرتا ہے، دل میں اس پر ایمان رکھتا ہے، دل سے اس کو درست مانتا ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ شخص صاحب ایمان ہے۔ اور اگر وہ دل میں اس چیز کی تصدیق نہ کرے تو پھر وہ صاحب ایمان نہیں کہلاتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا رہے لیکن دل میں تصدیق موجود نہ ہو تو پھر ایسا شخص دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ صاحب ایمان نہیں کہلائے گا۔ اب اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اگر ہم ایمان کی تعریف کو دیکھیں تو ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور دنیاوی طور پر احکامات اسلامیہ کے نافذ ہونے کے لیے، یعنی ایک شخص کو مسلمان سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ زبان سے یا اپنے کسی فعل سے اپنے دل میں موجود تصدیق کا اظہار کرے، تو یہ دل میں موجود تصدیق کے اظہار کو اسلام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس کو دل میں اس نے عقیدہ رکھا ہوا ہے، دل میں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس نے زبان سے کسی کے سامنے اقرار نہیں کیا، اس نے کوئی ایسا عمل کر کے نہیں دکھایا کہ جس کی بنیاد پر یہ معلوم ہو سکے کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے، تو پھر ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے، اس کو پھر کافر ہی سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ایک مسلمان پر شریعت کے جو احکامات ہیں وہ نافذ کرنے کے لیے، جیسے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان کی تصدیق یا کوئی ایسا عمل جو اس کی قلبی تصدیق پر دلالت کرتا ہو وہ ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر مختلف افراد کی مختلف قسمیں بنتی ہیں، اور اس اعتبار سے مختلف احکامات ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو دل میں تصدیق رکھتے ہیں اور زبان سے ان کو اقرار کا موقع نہیں ملتا، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، اور مطالعہ قرآن کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی اور وہ دل ہی دل میں ایمان لے کر آ گیا، لیکن وہ ابھی لوگوں کے سامنے جائے اور اپنی اس ایمان کو ظاہر کرے اس سے پہلے اس کی موت آ گئی، اور وہ لوگ جو پہلے اس کو جانتے تھے کہ وہ دوسرے مذہب پر تھا اسلام کے علاوہ، عیسائیت یا نصرانیت پر، تو لوگ اس کے بارے میں یہی جانتے تھے، اور اس نے اپنا مسلمان ہونا دوسروں پر ظاہر کرنے کا اسے موقع نہیں ملا۔ تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور انعامات سے نوازا جائے گا، ایسے شخص کے لیے ضرور آخرت کے درجات ہوں گے، لیکن جو دنیاوی احکامات ہیں اس سلسلے میں پھر اس کو مسلمان نہیں سمجھائے گا۔ یہ مومن تو کہلائے گا کہ دل سے تصدیق کر رہا ہے، ایمان لے کر آ رہا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ چنانچہ پھر ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا، اور چونکہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، جیسے آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدسہ میں جو منافقین تھے ان کو آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے کر آئے، لیکن وہ زبانی ایمان لانے کے باوجود دل میں تصدیق نہیں رکھتے تھے۔ جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے تھے، اپنے چیلوں کی طرف جاتے تھے، اپنے گروہ کی طرف جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ زبانی طور پر اقرار موجود ہے لیکن دل سے تصدیق موجود نہیں ہے۔ اور پھر اگر ایسا شخص موجودہ دور کے اندر ہمیں ملتا ہے تو ہم تو ظاہری طور پر اس کو دیکھیں گے، ہمیں اس کے دل کا حال تو معلوم نہیں ہے،
تو ظاہری طور پر اگر ہمارے سامنے کوئی اسلام والے اعمال اختیار کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جمعے کی نماز ہی اگرچہ پڑھ رہا ہو لیکن ہم اس کو پھر مسلمان مانیں گے. اسی طریقے سے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی باتیں کرتا ہو، تو ظاہری اعتبار سے یہ شخص مسلمان ہے. لیکن اس کے دل میں تصدیق موجود ہے یا نہیں یہ ہم تو نہیں جانتے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے. لیکن اگر اس کے دل میں تصدیق موجود نہیں ہے، وہ دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی درجہ نہیں ہوگا. بلکہ ایسا شخص جو منافق ہو کہ زبان سے تو اقرار کرے اور مسلمانوں سے بینیفٹس حاصل کر لے اور لیکن دل سے وہ تصدیق نہ کرے، تو یہ منافق کہلاتا ہے. اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی ان کو اس قدر سخت اذیت دی جائے گی کہ جہنمیوں میں سب سے زیادہ کافر بھی ہوگا جو اعلانیہ طور پر اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے، اس کو بھی عذاب دیا جائے گا، لیکن اس سے زیادہ سخت عذاب اس منافق کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھا. تو یہ منافقین کہلاتے ہیں. اور ان کو دنیاوی اعتبار سے ہم چونکہ مسلمان مانتے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اسی طریقے سے ان کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ بھی واجب ہوگا، اور دعائے مغفرت بھی کرنا ان کے لیے جائز ہوگا، اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفنایا جائے گا. لیکن یہ صرف دنیاوی احکامات ہیں. اور اگر ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین کی جب منافقت ظاہر ہوئی تو آپ نے ان تمام کو جو ہے دور کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ منافقین کی جنازہ ان کا ادا نہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو. لیکن اگر نفاق ظاہر نہیں ہوتا تو پھر ان کے مسلمان والے احکامات ہوں گے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو دل میں بھی تصدیق نہیں رکھتے اور اعلانیہ طور پر بھی انکار کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتے، تو یہ پھر اعلانیہ طور پر کافر ہیں. ان کے لیے دنیاوی طور پر بھی ان کے لیے کفر والے احکامات ہوں گے اور آخرت میں بھی کفر والے احکامات ہوں گے. آخرت میں کفر والے احکامات سے مراد یہ ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، ان کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ان کے لیے دائمی طور پر عذاب ہے. اور دنیاوی احکامات ان کے لیے یہ ہیں کہ بلا ضرورت ان سے محبت رکھنا اور بلا ضرورت ان کے ساتھ کوئی آپس کے معاملات اختیار کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. آپ ایک حسن سلوک کر سکتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ ذمہ ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک اچھا ظاہری طور پر رویہ رکھ سکتے ہیں، لیکن دل سے محبت کرنا کسی صورت میں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم قلبی طور پر ان سے محبت کا اظہار کریں اور قلبی طور پر ان سے وابستگی رکھیں. اور ظاہری طور پر جب ضرورت پیش آئے تو وہاں پر ضرورت کے اعتبار سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ان کے لیے دنیاوی احکامات یہ ہوں گے کہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہوگا. اگر یہ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، تو ان میں بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ احتیاط کی جائے کہ ان کے ذبیحے نہ کھائے جائیں، کیونکہ موجودہ دور کے اہل کتاب قرآن میں جو بیان کردہ اہل کتاب ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، اس سے بہت زیادہ مختلف ہو چکے ہیں اور ان کے عقائد میں بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہے. جسے قرآن میں ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. لیکن آج کے اگر یہود کو دیکھا جائے تو وہ دہریت کی طرف جا چکے ہیں، اسی طریقے سے ستارہ پرستی کر رہے ہیں اور بہت سارے ان کے خرافات شامل ہو چکے ہیں. تو اگر موجودہ دور میں کوئی یہودی ایسا ہے کہ جو صرف قرآن میں بیان کردہ جو ان کے عقائد کی خرابی ہے اس پر ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا، تو پھر تو اس کے ذبیحہ کو شریعت مطہرہ نے اگرچہ حلال رکھا ہے لیکن پھر بھی پسند نہیں فرمایا. لیکن اگر وہ اس سے زیادہ بگاڑ پر ہے تو پھر اس کے ذبیحہ کو حلال قرار نہیں دیا گیا. اس پر انشاءاللہ ہم بالتفصیل بھی بات کریں گے جب ذبیحہ سے متعلق کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آیا. تو بہرحال فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے دنیاوی احکامات یہ ہوں گے کہ جو اعلانیہ طور پر کفر کرتا ہے اس کا ذبیحہ وغیرہ ہمیں نہیں کھا سکتے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، اگرچہ بے عملی ہے لیکن زبان سے اقرار بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، شریعت کے تمام احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، اور دل میں تصدیق بھی موجود ہے. تو یہ تصدیق اور دل میں تصدیق اور زبان سے اقرار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انشاءاللہ آخرت میں بھی انعامات سے نوازا جائے گا. ان کے لیے شفاعت کے دروازے بھی ہوں گے اور دنیاوی طور پر بھی یہ اسلام کے جو فوائد ہیں اس کو حاصل کر سکیں گے. تو آخرت میں نجات صرف اس کی ہوگی کہ جو دل سے تصدیق کرتا ہو،
زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس کو دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہوگا، اور اگر زبان سے اقرار کا موقع نہ ملا کسی کے سامنے تو پھر دنیاوی طور پر اگرچہ وہ مسلمان نہیں کہلائے گا لیکن اخروی اعتبار سے پھر وہ فائدے میں رہے گا۔ تو اصل آخرت میں کامیابی جو ہے وہ دل کی تصدیق پر موقوف ہے۔ اب جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دل سے کسی چیز کو تصدیق کرنا، کسی بات کی تصدیق کرنا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ ایمان کہلاتا ہے، تو اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو دل میں ہم نے تسلیم نہ کیا تو اب یہ کفر کہلائے گا۔ اب وہ کون سے ایسے امور ہیں کہ جس کی تصدیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہ جو پہلے تقسیم ہم کرتے ہیں اس پر قرآن کی پہلے ایک آیت دیکھ لیں کہ دل سے تصدیق کو جو ہے وہ ایمان کہتے ہیں اور زبان سے اقرار کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابی دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ قل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ یعنی دل سے تم تصدیق نہیں کرتے نا تو تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے لہٰذا تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور اسلام جو ہے ان کے دلوں میں، ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ اس آیت مقدسہ اور اس کے علاوہ دیگر دلائل کی روشنی میں جو ہے ایمان اور اسلام کی اس طرح تقسیم بیان کی گئی ہے۔ اب جس چیز کی ہمیں تصدیق کرنی ہے اور جس کے باعث ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جس چیز کا انکار دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ ضروریات دین کا مطلب یہاں پہ ضروری سے مراد لازم نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے یا کام کرنا آپ کے لیے غیر ضروری ہے، تو یہاں پر ضروری یا ضروریات سے مراد کسی چیز کا لازم ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے انڈرسٹوڈ چیزیں اور بہت واضح چیزیں۔ تو ضروریات دین کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے ایسی چیزیں کہ جن کا، ایسے امور کے جن کا دین میں شامل ہونا بہت زیادہ واضح ہو۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ علماء کے سامنے بہت زیادہ وضاحت کی مطلب یہ ہے کہ جن چیز پر علماء واقف ہوں اور علماء کے ساتھ رہنے والی یا علم دین سے شغف رکھنے والی، بعض تو علماء کے ساتھ رہ کر بھی جاہل کے جاہل ہی ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سیکھتے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں چاہے وہ براہ راست نہ رہیں لیکن علماء کی کتابوں سے فیض حاصل کر کے، علماء کی صحبت اختیار کر کے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ضروریات دین سے مراد وہ امور ہوتے ہیں یا وہ واضح چیزیں، آپ کہہ لیں کہ وہ واضح چیزیں کہ جن کا دین میں ہونا علماء کو معلوم ہو، دین کا حصہ ہونا علماء کے نزدیک ہو، اور علم دین سے شغف رکھنے والی عوام بھی اس کو دین کا حصہ سمجھتی ہو، تو یہ کہلاتے ہیں ضروریات دین۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا، یہ مسلمانوں کے نزدیک ایسا مسلمہ ہے کہ یہ تو جاہلوں کو بھی پتہ ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا، یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ حج کی فرضیت، نماز کی فرضیت، قربانی کا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کے واضح احکامات ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کی ایک ایک لفظ کی تصدیق کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی شعار دین کا مذاق نہ اڑائیں، یہ بھی ضروریات دین کے اندر شامل ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کی دوسری اگزامپل یہ ہے کہ اگر ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ قصے ایسے ہیں کہ جو قرآن میں بیان کیے گئے، لیکن ہر ایک مسلمان کو یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ قصہ قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ علم دین سے شغف رکھنے والوں کو بھی بعض اوقات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک قصہ موجود ہے، لیکن وہ قرآن میں ہے یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر واقعہ جو انبیاء علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہو، قرآن میں موجود ہو، ہر ایک اس پر واقف نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب اگر مثال کے طور پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی واقعہ ایسا سنایا لوگوں کے سامنے کہ جو ہے تو قرآن میں لیکن لوگوں پر واضح نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس واقعے کو نہیں مانتا، تو اگرچہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے لیکن اور وہ اس کا انکار بھی کر رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا، آپ نے ایسی سمپل ہی بیان کیا، تو اب یہ انکار جو ہے ضروریات دین کا انکار نہیں بنے گا، لہٰذا اس کو ہم کفر نہیں کہیں گے۔ ہاں لیکن اگر اس شخص کو ہم نے سمجھایا کہ بھئی یہ تم جس واقعے کا انکار کر رہے ہو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہ اس بات کو سننے کے بعد اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر قرآن میں بیان کیا گیا تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں اس کا انکار کروں،
تو اب اس شخص کو ہم مسلمان سمجھیں گے. لیکن اگر وہ سامنے سے یہ کہتا ہے کہ اگرچہ قرآن میں بیان کیا گیا تب بھی میں نہیں مانتا، تو اب اس نے اس واقعے کا انکار نہیں کیا، اس واقعے کے ضمن میں اس نے قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قرآن میں بھی ہے تو میں نہیں مانتا. تو اب وہ گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے اور یہ ضروریات دین کا انکار ہے. امید ہے کہ ضروریات دین کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی ہوگی. یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے. یہاں پر چونکہ ہر چیز کی تفصیل ذکر کرنا ممکن بھی نہیں اور بعض اوقات کچھ مناسب بھی نہیں ہوتا. یہ صرف بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ضروریات دین کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور ہم ضروریات دین سے متعلق باقاعدہ علم کی طرف بڑھیں. اور اس علم کی طرف بڑھنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کسی عالم دین کی صحبت میں مستقل طور پر اس کو اختیار کریں اور پھر ان سے فیض حاصل کریں. یہاں پہ فقط اتنا جاننا ضروری ہے کہ دین اور شریعت کی جو واضح باتیں ہیں اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہوگا. اور ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آ گیا کہ ہمارے یہاں پر بعض یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی تو ایک دوسرے کو کافر بناتے رہتے ہیں، ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں. تو مولوی کسی کو کافر نہیں بناتے، بلکہ علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے جس چیز کا انکار کیا ہے یہ ضروریات دین کے اندر شامل ہے اور آپ اپنے انکار کی وجہ سے یہاں سے باہر نکلیں. تو علماء کسی کو کافر نہیں بناتے، علماء کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، بلکہ بندہ جب کفر کی طرف جاتا ہے تو علماء اس کو اطلاع دیتے ہیں کہ ایک حد تھی، اس حد کو آپ نے پار کر لیا، اور اب جب آپ نے اس حد کو پار کر لیا تو اب دائرہ اسلام سے باہر نکل چکے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم آگے کے جو مزید مسائل ہیں عقائد سے متعلق اس پر کلام کریں گے. کفر کی مزید کچھ اقسام بنتی ہیں، کفر سے متعلق بھی ہم نے ذکر کرنا ہے کہ کفر لزومی کیا ہوتا ہے، کفر التزامی کیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ضروریات دین کا اگر انکار کرتے ہیں تو تب کیا احکامات جاری ہوتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے. آج کے اس پروگرام میں جو سوالات ہیں اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی فیمس پرسنالٹی ہوتی ہے جو شوبز سے تعلق رکھتی ہے اور یا نہیں بھی رکھتی، اور وہ انتقال کر جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ پھر دعائیہ کلمات بھی کہتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اس کی کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے جس میں اس نے صریح کفر بکا ہوتا ہے. تو اب کیا ہم نے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ دعائے مغفرت کرنا ہمارا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں تجدید ایمان کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ تو دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ ابھی ہم نے جیسے ذکر کیا تھا کہ کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت منع ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص اس دنیا سے جو گیا ہے یہ کفر پر گیا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ایک کوئی پولیٹیشین ہے یا کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، مشہور و معروف ہے، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، ظاہری طور پر وہ اسلام کی باتیں کرتا تھا اور ظاہری طور پر وہ مسلمان تھا، اب وہ چلا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی اس طرح کے صریح کفر بھی بکے ہیں. اب اس نے اب ہم جو دعا کر رہے ہیں اس کے لیے تو ہم اس کو کافر سمجھ کے نہیں کر رہے، نہ اس کے کفر پر اطلاع کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، بلکہ اب تو ہم اس کو مسلمان سمجھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. اور یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک کسی مسلمان کا صریح کفر ہمارے سامنے موجود نہ ہو، چاہے اس کی گمراہ باتیں بہت ساری ہوں، جب تک اس کا صریح کفر ہمارے سامنے نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے. اب چونکہ صریح کفر اس کا سامنے موجود نہیں تھا، دعائے مغفرت کر لی تو وہ مسلمان کے لیے کی تھی، لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس نے تو کچھ کفریات بھی بکے تھے اور وہ صریح کفر تھے جس میں کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو پھر جب اطلاع مل گئی تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، لیکن جب تک اطلاع نہیں تھی اور دعائے مغفرت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کی گئی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے اوپر مشتبہ ہوتا ہے، جیسے فلمی اداکار ہوتے ہیں جو خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، پاکستان کا جو پڑوس ہے اس ملک کے اندر جو فلمیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو اداکاری کرتے ہیں، وہاں پہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں، اب ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ جو ہے مسلمان ہے، یعنی کہ فلمی اداکاری کرتے ہوئے بعض اوقات وہ پوجا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں، لیکن شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں. تو کیا اس کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ایمان پر اس دنیا سے گیا ہے تو یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس طریقے سے دعا کرنا؟ تو یہ والی دعا کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ ہم یہ دعا اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اگر اس نے کوئی کفر نہیں کیا تب تو اس کی مغفرت فرما، تو یہ ہمارے اوپر اب کوئی وبال نہیں ہوگا، اس طرح دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک سوال یہ کیا گیا کہ بعض اوقات ہم جب عمرے پر جاتے ہیں تو ہم نے ساتھ میں جو ہے وہ پرفیومز وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اب وہ پرفیوم کی ایک بوٹل کھل گئی اور جیسے ہی اب حالت احرام میں ہم نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ پرفیوم براہ راست تو ہمارے ہاتھ پر نہیں لگا، لیکن ہمارا ہاتھ جو ہے وہ فل مہک گیا، اس کے اندر خوشبو آنے لگی اور بہت زیادہ مہک رہا تھا. تو کیا اب اس صورت کے اندر ہمیں دم دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ کیونکہ عطر ڈائریکٹ نہیں لگی ہے بلکہ صرف اس کی خوشبو ہمارے ہاتھ سے آ رہی ہے اور بہت زیادہ آ رہی ہے.
تو دیکھیں یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب ہم حالت احرام میں آ جاتے ہیں تو حالت احرام میں آنے کے بعد کسی بھی طریقے سے ہمارے جسم سے خوشبو آئے، ہمارے جسم پہ کوئی خوشبو لگ جائے، چاہے وہ ہمیں براہ راست عطر ہمارے ہاتھ پہ لگاؤ یا عطر کی خوشبو ہمارے ہاتھ سے آ رہی ہو کسی اور چیز کے تھرو، تب بھی صورت میں دم لازم ہو جاتا ہے اور اب دم دینا پڑے گا۔ چنانچہ اگر آپ واپس آ چکے ہیں تو وہاں پر ایک آپ چھوٹا جانور ذبح کروا دیں یا بڑے جانور کا ایک حصہ آپ کو جو ہے وہاں پر دینا پڑے گا، اور یہ دم حدود حرم میں ہی دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہو، جس کو سونگھنے والے یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور اگر ہلکی پھلکی مہک آ رہی ہے تو پھر اس پہ صدقہ لازم ہوتا ہے، اور صدقہ یہ ہے کہ آپ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ آپ ادا کر دیں، اور اپنے ملک میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کو حرم بھجوانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی عطر کو کنورٹ کر کے پرفیوم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں الکوہل ملانا پڑتا ہے، تو کیا یہ الکوہل کا ملانا اور الکوہل کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلے بات یہ ذہن نشین رکھے گا، انشاءاللہ جب ہم فقہی معاملات پر گفتگو کریں گے عقائد کے بعد تو اس میں بالتفصیل اس موضوع پر کلام کیا جائے گا کہ کچھ چیزیں فقہائے کرام اپنے اجتہاد کی روشنی میں اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ جو اجتہاد ہوتا ہے وہ قرآن میں کچھ بیان کردہ چیزوں کی یا حدیثوں میں کچھ بیان کردہ چیزوں کی علت کو دیکھ کر ایسی چیزوں پر اجتہاد کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں پر قیاس کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتا۔ جیسے خمر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خمر حرام ہے۔ اب خمر کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فقہا نے غور کر کے مختلف احادیث اور مختلف واقعات کو دیکھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ خمر کے اندر چونکہ نشہ ہوتا ہے لہٰذا اس کو حرام کیا گیا۔ اب یہ نشے کی علت ہمارے سامنے موجود ہے، نشہ ہونا یہ ایک وجہ ہے جو خمر کے حرام ہونے کی وجہ ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب فقہا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ جہاں جہاں پائی جائے گی اس چیز کو حرام قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ الکوہل بھی نشہ آور ہے لہٰذا اس کو فقہا نے پہلے حرام قرار دیا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب فقہا براہ راست قرآن و حدیث میں کوئی چیز بیان نہ کی گئی اور فقہا نے اجتہاداً اس چیز کو منع کیا ہو تو اس چیز کے اندر پھر تبدیلی ممکن ہوتی ہے دور کے اعتبار سے، لہذا موجودہ دور کے اندر اب الکوہل کا استعمال اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ پین لکھ رہے ہیں اس کی انک کے اندر جو ہے وہ الکوہل ہے، اسی طریقے سے آپ اگر اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، لباس دھو رہے ہیں، ہر چیز کے اندر الکوہل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز جو قرآن و حدیث میں براہ راست منع نہیں کی گئی، فقہا نے اپنے اجتہاد سے منع کیا تھا، تو پھر فقہا اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں، اپنی اجتہاد کو واپس لیتے ہیں اور اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ اجازت کن صورتوں میں دی جاتی ہے، کتنی حد تک دی جاتی ہے؟ تو الکوہل کا جو ایکسٹرنل یوز ہے اس کی تو اجازت ہے کہ الکوہل ایکسٹرنلی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس سے نشہ کرنا اب بھی حرام ہے۔ الکوہل سے نشہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پھر اس کا انٹرنل یوز چاہے تھوڑا سا ہو کچھ بھی ہو وہ منع ہے، تو ضرورتاً پھر چونکہ اجازت دینی پڑی تو علماء نے پھر اس کی اجازت دی ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ یار ایک چیز پہلے حرام ہے بعد میں اس کو حلال قرار دیا، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ شریعت کی فلیکسیبلٹی ہے جو شریعت نے فقہا کو کچھ شرائط کے ساتھ عطا کی ہے تاکہ ہر دور کے اندر ہم شریعت مطہرہ پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ اس پر انشاءاللہ بالتفصیل جو ہے پورے موضوع کے طور پر ہم کلام کریں گے کہ کب کب چیزیں بدلتی ہیں اور کیوں اس میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ ابھی ہمارا عقائد کا چونکہ وہ ترتیب چل رہی ہے، سیریز چل رہی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر بھی ضرور کلام کریں گے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے بال جو ہے وہ پورے سے کم ہیں تو اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ ٹرمر یوز کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سے ٹرمر کے یوز سے حلق ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرمر جو ہے وہ بالوں کو چھوٹا کرتا ہے، وہ بالوں کی تحلیق نہیں کرتا۔ حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے بال جو ہے وہ سر سے غائب کر دینا، اور اگر بالفرض بالکل ہی حلق ہوا ہے تو پھر فقہا نے یہ فرمایا کہ پھر جو وہ اس طرح استعمال کر لیا جائے۔ تو ٹرمر کے ذریعے چونکہ بال صرف چھوٹے ہوتے ہیں، تحلیق نہیں ہوتی، لہٰذا ٹرمر کا استعمال اب اس صورت کے اندر نہیں کر سکتے، اب پورا اس طرح ہی پھیرنا پڑے گا اور حلق کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک یہ سوال کیا گیا کہ موضوع پر مسح کی جو مدت ہے وہ 24 آورز ہوتی ہے، اگر ہمیں 24 آورز کے درمیان موزہ اتار کر دوبارہ پہن لیں تو کیا اب بھی 24 آورز ہوگی؟ تو دیکھیں پہلے اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ موزوں پر مسح کرنے کی جو شرائط ہیں ان کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے موزے پہنے ہیں تو جس وقت ہم نے موزہ پہنا اس وقت سے لے کر مزید 24 آورز تک ہمیں ویٹ کرنا ہے۔ اب یہ 24 آورز اس کے لیے کہ جو مقیم ہے، مسافر کے لیے ویسے 3 دن ہوتے ہیں لیکن مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ اب یہ 24 آورز ہمیں ویٹ کرنا ہے اور اس کے اندر یہ لازم ہے کہ ہم نے 24 آورز میں ایک دفعہ بھی موزہ نہ اتارا ہو۔
اور اگر ہم نے ایک دفعہ بھی موزہ اتار دیا تو اب لازم ہے کہ اپنے پیروں کو دھو کر دوبارہ ہم موزہ پہنیں گے، اور پھر جو ہے مثال کے طور پر رات کو 12 بجے پہنا تھا، اب صبح جو ہے وہ 8 بجے آپ نے موزہ اتار دیا، تو اب یہ جو 8 بجے آپ نے موزہ اتارا ہے تو اب آپ یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ میں پہن لوں، تو اب آپ کو دوبارہ موزے پر مسح کرنے سے پہلے یا موزہ پہننے سے پہلے اپنے پیروں کو دھونا ہوگا، اور ان پیروں کو دھونے کے بعد جو ہے وضو آپ کا نہ ٹوٹا ہو، پیروں کو آپ دھوئیں، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں آپ اپنا وضو کمپلیٹ کر لیں اور موزہ پہن لیں۔ اب یہ 8 بجے آپ نے جو پہنا ہے نا، تو اگلے دن 8 بجے آپ کے 24 آورز مکمل ہوں گے۔ اب یہ 12 بجے سے 12 بجے کاؤنٹ نہیں ہوگا کیونکہ درمیان میں آپ نے موزہ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد ایک یہ سوال کیا گیا کہ کمر در عقرب کیا ہوتا ہے اور اس میں شادی یا ولیمہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نا اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے یا ولیمہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کمر در عقرب اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ نجومیوں اور یہ ہمارے یہاں پر جو ستاروں کی معلومات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ اصطلاح ہوتی ہے، ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب سورج جو ہے وہ جب ستارے جو ہے وہ اس برج پر ہوں، اس منزل پر ہوں تو ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس منزل پر ہوں تو شادی کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی، ان خرافات کی شریعت مطہرہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شریعت نے ان چیزوں کا رد فرمایا ہے۔ شریعت نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر ہم شادی کر سکتے ہیں اور تمام ایام کے اندر ہم شادی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر مثال کے طور پر، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کی میت گھر کے اندر موجود ہو اور وہ وہاں پر بیٹھ کر نکاح کر رہا ہو، تب بھی شرعی اعتبار سے اس کا نکاح درست ہے، لیکن ایسے شخص کو پھر بعد میں دنیا کے اندر برا بھلا ضرور کہا جائے گا، کیونکہ تھوڑا سا ہمیں معاشرے کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن سب سمجھانا مقصود ہے، مسئلہ سمجھانا کہ شریعت مطہرہ گھر کے اندر فوتگی کے وقت بھی اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو بھی منع نہیں کرتی۔ تو یہ فضولیات جو ہمارے یہاں پر بیان کی جاتی ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں کہ گھر میں اگر والد صاحب کی میت موجود ہو تو یہ عمل اختیار کرنا یا اس طریقے سے نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ اپنے آپ کو ملامت پر پیش کرنا ہے، اور ملامت پر اپنے آپ کو پیش کرنا، تہمت پر اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ایک الگ وبال ہے، یہ ایک الگ قابل مذمت عمل ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ایک اور یہ سوال کیا گیا کہ لڑکی سے اگر ہمیں نکاح کی اجازت لینی ہو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، تو وہ نکاح کے اجازت لینے کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، اور کیا اس وقت جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے سمپل الفاظ یہ ہیں کہ آپ لڑکی سے اگر چاہیں تو آپ یہ لکھ لیجئے گا کہ لڑکی سے جب سوال پوچھا جائے، جب لڑکی سے نکاح کا پوچھا جائے تو اس سے لڑکی کا وکیل اس طرح سوال پوچھے کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح بطور وکیل مطلق، یعنی چاہے تو میں خود یا آگے کسی اور کو نکاح کی اجازت دوں کہ وہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے اتنے مال کے عوض کروا دیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ یہ سوال کریں کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت بطور وکیل مطلق، یعنی اس اعتبار سے آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ چاہے تو میں خود یا کوئی اور آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے اتنے مہر کے عوض کر دے۔ جب آپ یہ سوال لڑکی سے پوچھ دیں گے اور وہ لڑکی اس کی اجازت دے دے گی تو اب آپ خود بھی نکاح پڑھا سکتے ہیں اور آگے قاضی صاحب کو بھی جا کر اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ فلاں بن فلاں سے کروا دیں۔ اس وقت شرعی اعتبار سے تو اگر آپ جب لڑکی سے اجازت دے رہے ہیں تو اس وقت آپ سے شرعی اعتبار سے تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے بغیر گواہوں کی بھی اجازت لے لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قانونی طور پر چونکہ ڈاکیومنٹس کے اندر ہمیں لکھنا ہوتا ہے نکاح نامے کہ لڑکی کے گواہ کون تھے، وکیل کے ساتھ کون کون گواہ موجود تھے، تو پھر اس کے لیے ہمارے یہاں پر وکیل کے ساتھ بھی گواہوں کو مقرر کیا جاتا ہے اور پھر اس کی باقاعدہ پورا ایک ہمارے یہاں پر فارم فل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہاں پہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رکھ لیں گے تو قانونی طور پر پیچیدگیاں جو آتی ہیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ اس میں آپ مشکل میں نہیں پھنسیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو جھوٹ لکھنا پڑے گا کہ اس وقت یہ لوگ موجود تھے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید مسائل کے ساتھ اور مزید تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک۔ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ میم ٹی وی۔ دیکھتے